السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس لائٹ۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ چلیں اپنی آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا شیخ حیا اور حرم کی بیوقوفیاں۔ بھیگا بھیگا سا یہ موسم، بھیگا بھیگا سا یہ موسم، بھیگا بھیگا سا یہ موسم۔ بھیگا، ہائے اللہ کون جاہل ہے۔ اس سے پہلے حرم اپنی سریلی آواز میں دوبارہ ایک ہی لائن دہراتی، کسی نے پیچھے اس کی کمر پہ اپنے ہاتھ کا نقشہ چھاپ دیا۔ بیچاری حرم ڈھل کر رہ گئی، کچھ دیر یوں ہی دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی، پھر اچانک غصے سے چیخ اٹھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، حیا غصے میں حرم کو گھور رہی تھی۔ کب سے دماغ خراب کر رہی ہو؟ بھیگا موسم، بھیگا موسم، بہت بھیگ لیا، اب چلو نیچے۔ سب کھانے کی ٹیبل پہ انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے خوب بھڑاس نکالنے کے بعد اپنے آنے کی وجہ بھی بتائی۔ تو پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ حرم اسے گھور کر بولی۔ ہاں نہ کیسے بتاتی، یہاں تک جنوں کے ساتھ کنسرٹ کرنے میں مصروف ہو، حیا نے طنز کیا۔ حرم بس گھور کر ہی رہ گئی۔ اب چلو نیچے۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام۔ ارے واہ بھئی، ہماری بیٹی کب آئی اسلام آباد سے؟ احتشام صاحب حرم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ حرم ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، کل ہی تو آئی ہوں اور آپ آج آئے ہیں۔ حرم ناراض ہونے لگی۔ ہاں ہاں بیٹا، ایک ضروری میٹنگ تھی تبھی جانا پڑا۔ چلیں کوئی بات نہیں، حرم نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ چلیں اب کھانا شروع کریں سب۔ تائی امی نے سب کی توجہ کھانے کی طرف کروائی۔ رات کو پھر تیز طوفانی بارش تھی اور حیا اپنے کمرے میں زمین پہ بیٹھی، ہاتھ میں فرنچ فرائز سے بھری پلیٹ لیے ٹی وی پہ ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ ساتھ ہی اس کے حرم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں نہیں، بیٹھی نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے چپک کے بیٹھی ہے، چھپکلی۔ اب اتنے خوفناک منظر جو دکھائے جا رہے ہیں، ڈرنا تو پھر ڈرپوک حرم میں تھا ہی، ڈر تو حیا بھی رہی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اچانک ہی بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور سب سے پہلے حیا چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی ہے، اور بیچاری ڈرپوک سی حرم، جس کی حالت پہلے ہی پتلی ہو رہی تھی، وہ سیدھا بیڈ پہ چڑھ کر رضائی میں گم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حیا، جو کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، جو کھل ہی نہیں رہا ہوتا۔ کھلے گا کیسے؟ کھول ہی غلط رہی ہوتی ہے بیچاری۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب دروازہ نہیں کھلا تو بیڈ کی طرف بھاگی اور اندھیرے کی وجہ سے سیدھا حرم پہ گر گئی۔ دونوں ہی کی ڈر کے مارے چیخیں نکل گئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چڑیل گرتی ہے تو دوسری چڑیل پر ہی آ گرتی ہے۔ کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس تب ہوا جب ان دونوں کی آوازوں کے ساتھ ایک مرد کی بھاری آواز بھی شامل ہوئی۔ دونوں ہی سہم کر چپ ہو گئی تھیں۔ دونوں چپ کر کے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ پھر آواز آئے، تاکہ پتہ چل سکے آواز کس کی ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا مگر دوبارہ آواز نہیں آئی۔ دونوں انتظار ہی کرتی رہ گئیں۔ آواز تو نہیں آئی، البتہ لائٹ ضرور آ گئی، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کی جان خوف سے نکلنے ہی والی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گئی۔ حرم نے ہاتھ اٹھا کر شکر کیا۔ حیا تو ابھی تک کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اتنی خوفناک موویز دیکھنے کو کس گدھے نے کہا تھا تمہیں؟ حرم غصے میں اسے بول رہی تھی جب ایک بار پھر کسی کی آواز آئی، بھوت 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 بچاؤ۔ حیا اور حرم ڈر کر ایک دوسرے سے چپک گئیں اور چیخیں مارنے لگیں۔ ہاں ہاں ہاں، عمر اور احمد کے قہقہ لگانے کی آواز پر دونوں فوراً چپ ہوئیں۔ ہاں ہاں ہاں، ڈرپوک ہو یار، قسم سے ہاں ہاں۔ دونوں ہی حیا اور حرم کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب دونوں کے منہ پہ زور سے تکیہ آ کر لگا، دونوں کی ہی ہنسی کو بریک لگی۔ ہنسو ہنسو اور نکالو اپنے بتیسی دانت، حرم جل کے بولی، جبکہ حیا صرف گھور رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے احمد کو دیکھا
پھر دوبارہ دونوں کی طرف دیکھا، پھر نیچے گرے ہوئے تکیوں کو جھک کر اٹھایا اور حرم کو مار کر کہکا لگاتا باہر بھاگ گیا۔ حرم جو غصے میں دیکھ رہی تھی، تکیا اس کے منہ پہ اتنی زور سے آ کر لگا، اف عمر کے بچے، اللہ پوچھے تمہیں۔ ارے حرم بیٹا کیا ہوا؟ حرم تائی امی کے پاس کچن میں آئی تو اس کی لال ناک اور سوجی آنکھیں دیکھ کر تائی گھبرا گئیں۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں صابن چلا گیا، حرم نے بہانہ بنایا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دیں آپ کے اس کارٹون بچے نے میری ناک توڑنے کی کوشش کی۔ اچھا اپنا خیال رکھا کرو بچہ، ورنہ پیاری سی ہو، تائی امی نے پیار سے کہا۔ حرم ان کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ کون آپا ہیں جو ہمارے کچن میں کھڑی ہیں؟ عمر کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حرم نے اس کی بات پر چمٹا اٹھایا اور زور سے اس کے بازو پر مارا۔ عمر تڑپ ہی گیا، جنگلی کہیں کی، ہائے امی جلا دیا آپ کے پیارے لال کو، ہائے زیادہ ڈرامے مت کرو ورنہ سچ میں چمٹا تیز گرم کر کے دوبارہ اس سے بھی زور سے ماروں گی، ہے نا؟ حرم اس کے ڈرامہ کرنے پر اور چڑھ گئی۔ ظالم عورت، عمر نے جما کر کیا۔ مجھے ظالم عورت کہا تم؟ چپ ہو جو، کیا ہنگامہ کر دیا ہے؟ اس سے پہلے حرم کچھ اور کہتی، تائی امی نے دونوں کو ڈانٹ دیا۔ عمر اسے منہ چڑھا کر باہر نکلا، حرم بس کھول کر رہ گئی۔ حرم، اف پتہ نہیں کہاں گئی ہے یہ لڑکی۔ حرم، بہرہ کہاں ہو؟ کیا ہو گیا ہے، کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ حرم جو باتھ روم میں تھی، حیا کی آواز سن کر جلدی سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، کہاں تھی تم؟ اچھا خیر چھوڑو، اب جلدی چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ حیا نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ اف کیا ہو گیا ہے، چھوڑو ہاتھ، میں خود چل رہی ہوں، حرم نے تپ کر کہا۔ حیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا دکھانا ہے؟ حرم جلدی سے بولی۔ صبر کرو بتاتی ہوں، تم بس میرے پیچھے آؤ۔ ہاں لیکن جا کہاں رہی ہو؟ اف چپ ہو جاؤ چھپکلی۔ کیا تم نے مجھے چھپکلی کہا؟ میں کسی اینگل سے تمہیں وہ واہیات چھپکلی لگتی ہوں؟ حرم اپنے آپ کو چھپکلی کہلوائے جانے پر ہی بھڑک اٹھی، لیکن دوسری طرف جیسے پرواہ ہی نہیں۔ وہ کیا ہو گیا ہے، بعد میں رو لینا، اب خاموش ہو جاؤ۔ حیا نے حرم کو جھڑکا تو حرم منہ پھلا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ حیا کو کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ دونوں آگے پیچھے پورچ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئیں۔ پورے راستے حرم خاموش رہی۔ حیا نے بھی پرواہ نہیں کی، وہ تو شکر کر رہی تھی کہ یہ ریڈیو پھر نہیں بجا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک قبرستان کے باہر رکی، ساتھ ہی ساتھ حرم کی دھڑکن بھی۔ یہ تم نے یہاں کیوں گاڑی روکی؟ حرم اپنے خشک گلے کو تر کر کے بولی۔ حیا اس کی بات کو نظر انداز کر کے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگی۔ حرم نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر حصار کیا، پھر گاڑی سے اتر کر حیا کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ حیا، تم یہاں کرنے کیا آئی ہو؟ جانتی ہو نا اس قبرستان میں کوئی نہیں آتا، اور کتنا سناٹا ہے یہاں، اندھیرا ابھی بڑھ رہا ہے۔ حرم نے ڈرتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ ارے ڈرو مت، میں ہوں نا، تم ہو تبھی مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ خود تو سب سے بڑی ڈرپوک ہو، سب سے پہلے تم بھاگتی ہو مجھے چھوڑ کر، حرم نے تپ کر کہا تو حیا نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ دونوں اندر جا کر ایک قبر کے پاس پہنچی۔ حیا، یہ قبر کھلی ہوئی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ چیخو مت، خاموش رہو۔ حیا نے حرم کو بازو پہ تھپڑ رسید کیا۔ اف جنگلی، حرم اپنا بازو سہلانے لگی۔
میں نے کل احمد بھائی اور احمد کی باتیں سنی تھیں۔ احمد بتا رہا تھا ہمارے گھر کے قریب جو قبرستان ہے وہاں کچھ آدمی ایک قبر میں کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے گیٹ کے پاس چھپ کر دیکھا، میرے دوست بھی ساتھ تھے، اس لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں آخر ہے کیا۔ حیا نے آنے کی وجہ بتائی۔ کیا تمہیں کس نے بتایا؟ اور یہ قبر؟ حرم ہکلا کر بولی۔ ارے یار بتایا تو ہے، میں نے احمد کی بات سنی ہے۔ تب تم بیوقوف عورت، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اگر کوئی چور بدماش ہوئے تو؟ ایک بچے کی باتیں سن کر تم مجھے یہاں لے آئی۔ حرم شدید غصہ میں بول رہی تھی اور حیا پہلے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ حیا تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ ہاں تو کیا آدمی ہو تم؟ حرم جل کے بولی۔ تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ حیا نے اپنا غصہ بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ تم بھی ذرا چلو گھر، تایا ابو کو تمہاری یہ حرکت میں خود بتاؤں گی۔ حرم نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ابھی ان کی بحث جاری تھی، کوئی اور ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون ہو تم دونوں؟ کس آدمی کی آواز اتنے قریب سے سن کر دونوں ہی اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئیں۔ ہائے اللہ، تمیز نہیں ہے، ڈرا دیا بچیوں کو۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم دونوں سے؟ وہ حیا کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ اس کے تیور دیکھ کر حیا ڈر گئی۔ جی وہ ہم بھائی راستہ بھول گئے تھے۔ حیا نے مضبوط لہجہ اختیار کرنا چاہا لیکن صاف لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ دوسری طرف حرم، اس کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اچھا راستہ بھول گئی ہو؟ جی۔ اچھا قبرستان میں کیسے آ گئی تم دونوں؟ آدمی نے پھر پوچھا۔ وہ شاید اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، حیا نے ہی جواب دیا۔ اچھا تو گاڑی سمیت ہی اندر آ جاتی، اندھیرا اتنا ہے، چل کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی کو بھی تو اندھیرے میں کچھ نہیں دکھا ہوگا نا، اس نے طنز کیا۔ حیا اس کا طنز سن کر جل بھن گئی۔ اے مسٹر، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیسے آئے، کیوں آئے؟ شرافت سے 9 دو 11 ہو جاؤ یہاں سے، حیا نے کہا۔ حرم نے اسے کوہنی ماری۔ چپ ہو جاؤ اور بھاگو یہاں سے، ورنہ اگر اسے غصہ آیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چپ رہو چھپکلی، یہ ہوتا کون ہے ہم؟ ابھی حیا آگے اور بھی کچھ کہتی، یکدم ہی اس کی زبان کو بریک لگی کیونکہ مسٹر ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حیا کی طرف بڑھا۔ دونوں ہی نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ پھر ان دونوں کی طرف بڑھتا، دونوں ہی چیخیں مارتی دوڑ لگا چکی تھیں۔ آدمی بھی ان کے پیچھے بھاگا لیکن جب تک وہ ان کے نزدیک آتا دونوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ حیا گاڑی سٹارٹ کرو جلدی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ حرم چپ کرو پلیز، جلدی چلو یہاں سے، حرم بار بار اس کو یہی کہہ رہی تھی۔ حیا نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ سے بھگا دی۔ دونوں گھر پہنچی اور سیدھا بیڈ روم میں چلی گئی۔ حرم تو سیدھا جا کر بیڈ پر گری اور حیا باتھ روم میں۔ اللہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں موت کے منہ سے بچ کے واپس آئی ہوں، حرم نے اپنے آپ سے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیا باہر نکلو، تم آج زندہ نہیں بچو گی۔ حیا اس کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ تم مجھے کیا زندہ نہیں چھوڑو گی؟ میں تمہیں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ حیا غصے سے حرم کی طرف بڑھی اور پھر کیا تھا، 2 پاگل بلیاں ایک دوسرے پہ چھپٹ پڑی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ کیوں لڑ رہی ہو جاہل عورتوں کی طرح دونوں؟
اچانک ہی کمرے میں عمر کی گرجدار آواز آئی۔ اس کے بعد ہر چیز ساکت ہو گئی۔ عمر کو دیکھ کر دونوں کو ہی اس کی بات یاد آئی۔ عورتیں؟ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا، حرم نے پوچھا۔ میں نے کہا کیا آفت آ گئی ہے؟ عمر معصوم کی شکل بنا کر بولا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اب کی بار حیا نے پوچھا۔ وہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کہا، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ جھوٹ کیا بولا تم نے ہمیں عورتیں بولا، وہ بھی جنگلی؟ اس کی بات سن کر حرم چلا اٹھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں نے کب کہا جنگلی؟ ابھی کہا تم نے۔ نہیں کہا، عمر اپنی بات پہ ہی ڈٹا رہا۔ جھوٹے آدمی، حرم غصے میں بولی۔ تم نے مجھے جھوٹا کہا؟ مجھے؟ عمر نے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں کہا، کیا کر لو گے؟ حرم نے پھر کہا۔ چپ کر جاؤ دونوں۔ حیا نے حرم اور عمر دونوں کو ہی چپ کروایا، جو کتے بلی کی طرح شروع ہو چکے تھے۔ تم جاؤ عمر یہاں سے اب۔ عمر غصے میں بڑبڑاتا چلا گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ عمر کے جاتے ہی حرم نے حیا کو کہا۔ ہاں دیکھا اسے، اور تمہیں بھی، حیا نے غصے سے اسے کہا۔ سنا نہیں اس نے ہم دونوں کو کیا کہا؟ حرم نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اف تو کیا ہو گیا؟ میں لڑکی ہوں، وہ مجھے عورت بول کر چلا گیا۔ وہ بھی جاہل عورت، حرم نے پھر کہا۔ اس پر حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ عمر اور حیا دونوں ہی سنتے کم اور فضول زیادہ بولتے تھے۔